کر رہا تھا کہ ہمیں رب کائنات نے اتنی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن کبھی بھی اس مالک نے کسی بھی جگہ پر اپنے کسی ایک احسان کا بھی، اپنی کسی ایک نعمت کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں گنوایا ہمیں والدین کی نعمت دی، اللہ نے سر چھپانے کو گھر دیا۔ سب سے بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں میں سے کوئی نعمت گری جائے تو وہ اس رب کی نعمت یہ ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنے دین، اپنے محبوب کے دین پر اس مالک نے پیدا کیا، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت بنا کر ہمیں پیدا کیا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک دن اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جس طرح میں تجھ سے، تو نے مجھ پر جو کرم کیا، مجھ پر جو عنایت کی، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے دوست بھی تھے، تو ایک دن اللہ سے پوچھنے لگے کہ یا رب کریم جس طرح تو مجھے اپنے پاس بلا کر کوہ طور پر میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ہم لائیو بات چیت کرتے ہیں، یا اللہ کیا دنیا میں کوئی اور بھی ہے ایسا جس سے تو بالکل اسی طرح گفتگو کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہاں موسیٰ ایسا ہے، اور ایک نہیں ایک پوری امت ہے جو ہم سے اسی طرح بات کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، یا رب کریم کون ہے وہ امت اور کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آخری وقتوں میں میرا ایک نبی آئے گا، آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا، ہم اسے ایک امت، ایسی امت سے نوازیں گے کہ جن کی عمریں تو بڑی کم ہوں گی، لیکن ان کا جو لیول ہوگا، ان کی جو ویلیو، ان کی قدر ہوگی، جو ان کا معیار ہوگا، وہ ہماری بارگاہ میں اس قدر عظیم ہوگا کہ وہ اپنی آنکھ بند کریں گے۔ یہ سنیے گا الفاظ بڑے خوبصورت بتانے لگا ہوں آپ کو میں، اپنی آنکھ بند کریں گے اور اپنے دل سے مجھے پکاریں گے تو میں رب ان کی پکار کا جواب دے دیا کروں گا۔ فرمایا مولا اور کتنا قریب ہوگا ان کے؟ فرمایا جب بھی ان کو میرے ساتھ بات کرنا ہوگی نا، تجھے تو پہلے پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تجھے بتایا جاتا ہے کہ تیری رب سے گفتگو ہونے والی ہے، پھر آپ اتنا سفر کر کے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، انہیں میں خود 5 وقت آواز دے کر اپنے گھر بلایا کرتا ہوں کہ آؤ میرے گھر میں اور اپنے رب سے باتیں کرو۔ ان کو پورا چینل بنا کر دیا جائے گا کہ وہ چل کے آئیں گے گھروں سے، بلانے والا بھی میں ہوں گا، بلانے پر ڈیوٹیاں بھی میں لگا دوں گا کہ آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اور موسیٰ تو آگ کے تھرو مجھ سے بات کرتا ہے نا، آگ جلاتا ہے پھر اس کے توسط سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ وہ ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ کر حالت نماز میں چلے جایا کریں گے، تب ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ حالت نماز میں تمہارا رب تمہارے کتنا قریب ہے، اور سجدے کے دوران تمہارا رب تمہارے منہ سے نکلنے والی سرگوشی کو بھی اپنی سماعت میں لیتا ہے، سنتا ہے، تو تم کبھی نماز ختم ہی نہ کرو، توڑو ہی نہ نماز کو۔ ایک روایت پیش کر کے اپنی جس آیت کو میں نے بیان کرنا ہے، بس چھوٹی سی آیت کو پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں، ایک تیر آتا ہے اور تیر سیدھا آ کر آپ کے پاؤں میں پنڈلی میں لگتا ہے، ایک جانب سے لگتا ہے اور دوسری طرف سے وہ آر پار نکل جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ جنگ ختم ہوتی ہے اور حضرت علی واپس آتے ہیں۔ واپس آئے تو مختلف لوگوں نے کوشش کی، آپ کی زوجہ نے کوشش کی نکالنے کی، آپ نے کہا نہیں رک جاؤ مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہو رہی ہے۔ مختلف صحابی آئے، ہر نے کوشش کی نکالنے کی، آپ نے کہا رہنے دو ابھی مت نکالو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ابھی نہ چھیڑو اس کو۔ اس طرح ہمارے کوئی چوٹ لگے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی رہنے دو ابھی نہ چھیڑو اس کو، ابھی درد مجھے زیادہ ہے، اسے بھی نہیں نکالنا، چھوڑ دو۔ کافی دیر گزری تو صحابہ نے کہا کہ یہ معاملات خراب کر جائے گا، یہ انفیکشن کر دے گا، پاؤں کو خراب کرے گا، آپ کے اسے نکالنا ضروری ہے، اس کو چھیڑنے دیجیے۔ تو آپ نے کہا بس تھوڑی سی دیر اور رک جاؤ، نماز کا وقت ہو لیں گے۔
اب باقی بھی پریشان ہے کہ نماز کا وقت اور تیر کا کیا تعلق ہے اس سے. خیر اذان ہوئی، نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار نے اپنے کسی قریبی دوست کو بلایا اپنے پاس اور کہنے لگے کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب میں حالت نماز میں چلا جاؤں گا اللہ اکبر کر کے تکبیر کہہ کے نیت باندھ لوں گا، نماز میں چلا جاؤں گا، پھر یہ کھینچ کر نکال دینا. ٹھیک ہے. آپ نے وضو فرمایا، حسب معمول نماز کی نیت کی، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صحابی پاس بیٹھے تھے، جو ہی آپ نے نماز کی نیت کی آپ آگے بڑھے، آپ نے تیر کو بڑا زور سے کھینچا، توڑا مڑوڑا، اس کو نکال دیا. حضرت علی کو پتہ ہی کوئی نہیں. نماز مکمل ہو جاتی ہے، سلام پھیرا اور پوچھا ہاں بھائی کیا بنا؟ فرمایا تیر کو نکال دیا ہم نے. آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہنے لگے نہیں. جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھنے لگے اور کہنے لگے کہ علی معاملہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے اور دوران نماز ہم نے اتنا کھینچا تانی کی، اسے توڑا مروڑا، ہلایا جلایا، گوشت میں پیوست تھا، دوسری جانب سے نکالا، اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. فرمانے لگے علی جب نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی بندگی میں جاتا ہے، جب علی کا رب اس کے سامنے آ جاتا ہے، علی اپنے رب کو دیکھ کر اس کی نماز ادا کرتا ہے. اور جب علی کا رب اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر دنیا کائنات ہل جائے، اپنا رخ بدل دے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی کو بس اپنے پروردگار کا پتہ ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کو علی کا پتہ. مجھے نہیں پتہ چلتا جب میں حالت نماز میں ہوں تو میرے پر کیا گزرتی ہے. اور فرمایا جب میں اور مومن کو جب یہ گمان ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ حالت نماز میں کھڑے ہو جانے پر اللہ کتنی محبت سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے اور اللہ کس طرح اپنے بندے پر رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے. رب فرماتا ہے تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میرے فرشتے تمہارے کاموں میں لگ جائیں گے. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا گاہک چلا جائے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میرا جوتا کوئی اٹھا کر لے جائے گا؟ ہمارے استاد محترم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ دل میں ارادہ پختہ ہو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں. دنیا کے بڑے کام تو پیچھے رہ جاتے ہیں، تمہارا جوتا مسجد سے کوئی لے جائے تو آ کر پکڑ لینا. نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ میرے، جب میں اللہ کے کام میں لگ جاتا ہوں اللہ کے فرشتے میرے کام کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہماری عبادت میں آتے ہو تو ہم فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ میں دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا گاہک چلا جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے یہاں سے جاؤں گا تو مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا؟ کون کہتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا اور میرا کوئی ضروری کام مس ہو جائے گا؟ رب فرماتا ہے کہ تم ہمارے ہو کر تو دیکھو، ہم دنیا تمہاری کر دیں گے. اس کے ساتھ اپنی محبت لگائیے، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیے، اللہ سے گفتگو کرنا سیکھیے، اس کو منانا سیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بکریاں چرانے والا، لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کیجیے کہ اس طرح اللہ سے بات کرو، اس طرح سے اللہ سے گفتگو کرو، یہ طریقہ اپناؤ، وہ طریقہ اپناؤ، وہاں جا کر بیٹھو، اس طرح سے کرو، میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کے پاس میں لے جاؤں گا. طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے کا. اللہ سے جب بات کرنی ہو نا، گفتگو کرنی ہو، باوضو ہو جائے، رات کی تنہائی کا وقت، اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اس سے باتیں کریں جتنی مرضی، اور میرا رب اپنی شان کے مطابق جواب بھی دیتا ہے پھر بندے. کبھی وہ کر کے دکھاتا ہے، کبھی بول کے سناتا ہے، کبھی اس کے منہ سے وہ بات نکل جائے گی جو رب فرما رہا ہوگا. کبھی تمہارا بیٹا کھڑا ہوگا اور تمہیں وہ بات کہہ دے گا جو تمہارے رب نے تم سے کرنی تھی. کبھی تمہاری والدہ کے منہ سے اللہ بول پڑے گا اور کہے گا کہ یہ مسئلہ تھا تمہارا، لو اس کا حل یہ موجود ہے. کبھی استاد کلاس میں بڑا پڑھا رہا ہوگا اور اس کی گفتگو میں ایک جملہ ایسا نکل جائے گا کہ لگے گا کہ یہ تو میں نے اللہ سے رات کو بات کی تھی، جواب اللہ نے اس کے منہ سے دلوا دیا مجھے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسے نہیں ضرورت کسی چینل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بکریاں چرانے والا ہے، علم کی کمی ہے، عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، درخت کے ساتھ ٹیک لگایا، نیا نیا اللہ کے بارے میں سنا ہے موسیٰ سے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. ابھی نیا نیا عشق ہوا اللہ سے. اللہ سے جب عشق ہو جاتا ہے تو بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے. درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنا سر لگایا درخت کے ساتھ اور بیٹھا گفتگو کر رہا ہے. یا اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیری زلفیں سنوارتا، مولا تو میرے پاس ہوتا تو تجھے میں اپنی گود میں لٹا کر تیرے بالوں میں ہاتھ دے.
یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں کبھی تیری پیشانی کا بوسہ لیتا، کبھی تیرے میں ہاتھ چھوڑتا، تیرے قدموں پہ مٹی لگتی تو میں تیرے قدم جھاڑتا۔ اتنی محبت کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا جسم بھی بنا دیا، اللہ کے ہاتھ بھی بنا دیے، اللہ کے قدم بھی بنا دیے، اللہ کی زلفیں بھی بنا دی۔ جو رب جسامت سے پاک ہے، وراء الورا ہے، اس کی شان ہے کہ وہ کسی کی سماعتوں میں بھی نہیں آ سکتا، کسی کی سوچوں میں بھی نہیں سما سکتا، اور رب پورا جسم بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے اور سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، کہ بھائی اللہ کا جسم بنا دیا، زلفیں بنا دی، اور پیشانی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کر دیا۔ آپ نے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے اس کو جگایا، کیونکہ آنکھیں بند تھی، اس کو جگایا۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ڈر جاتا ہے، جی حضور کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ جسم سے پاک ہے، اور تم نے اللہ کے بارے میں یہ کس طرح نعوذ باللہ کس طرح کے الفاظ بول دیے۔ اس کو ڈرایا، اس کے ساتھ جب گفتگو کی، اس کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، رونا شروع کر دیتا ہے، جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے واپس، دیوانہ وار رونا شروع ہوتا ہے۔ مجھ سے تو بڑی خطا ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنا محبوب ناراض کر دیا، میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، کہیں دور چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے اگلی گفتگو ہوئی نا، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تم نے ہم سے ہمارا ایک دوست چھین لیا ہے، موسیٰ تم نے ہم سے ہمارا ایک دوست، ایک محبت کرنے والا چھین لیا۔ حضرت موسیٰ پیچھے نظر دوڑاتے ہیں، یاد ہی نہیں بات کہ کس کی اللہ بات کر رہا ہے؟ اللہ کا دوست میں، موسیٰ کلیم اللہ، میں اللہ کا دوست، اور اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم نے میرا دوست مجھ سے لے لیا ہے، مجھ سے میرا محبت کرنے والا مجھ سے لے لیا ہے، ہم سے چاہت کرنے والے کو تم نے بدل کر کے بھگا دیا ہے۔ پوچھا ہاتھ باندھ کے یا رب کریم کون ہے وہ، کس کو میں نے آپ سے بدل کر دیا، کس کو بھگا دیا؟ کہا وہ بکریاں چرانے والا اپنے عشق کی انتہا پہ تھا، وہ اپنے عشق کی انتہا پہ تھا، اور اس کی اپنے رب سے محبت کا عالم یہ تھا کہ میں میرے فرشتے بیٹھ کر بھی اس کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ تم نے اس کا دل توڑ دیا۔ ہمیں اس کا یہ انداز پسند تھا، ہمیں اس کی یہ گفتگو کا انداز پسند تھا کہ وہ اپنے رب سے باتیں کس طرح کرتا ہے۔ جاؤ فوراً اس کو ڈھونڈو، اس کو مناؤ، اور اس کو کہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم جیسے جاؤ اپنے رب کی طرف آؤ، تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا تو رحمت کا دریا ہی بہت بڑا ہے، اس کا تو خزانہ ہی بہت بڑا ہے۔ اسے رات میں بلاؤ تو وہ رات میں جواب دیتا ہے، اسے دن میں بلاؤ وہ دن میں جواب دیتا ہے۔ جب ساری کائنات انسان کو چھوڑ جاتی ہے، جب رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، جب دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، تب وہی پروردگار تو کہتا ہے آؤ میں تو موجود ہوں، مجھ سے بات کرو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی خوشی میں اور اپنی غمی میں سب سے پہلے خدا یاد آتا ہے تو یاد رکھنا وہ محبوب، وہ رب تمہیں بھی اپنا محبوب کر لیتا ہے۔ انسان کو خوشی ملے تو بندہ چلا کر کہے یا رب یہ سب تیرا شکر ہے، اور فوراً بھاگ اٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور کوئی غم آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے صرف اللہ کو غم کے لیے رکھا ہے، ہم نے اللہ کو صرف پریشانی کے لیے رکھا ہے۔ مشکل آئی، کوئی پریشانی ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اب سنیے گا وہ آیات میں جو پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اے محبوب جب میرے بارے میں تم سے میرے بندے پوچھے نا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ ہے کدھر، تو فرما دو ان کو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوات، اور میں ان کی ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والا جب بھی جہاں بھی مجھے جس حال میں پکارتا ہے میں پروردگار اس کی پکار سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اب بتائیے میرے پروردگار سے کیا چھپا ہے، میرے پروردگار سے کیا چیز خفی ہے، کون سا ایسا پردہ ہے اور کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جو میں اللہ سے مانگنے پر جو ہے نا اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے، کسی چودھری، کسی مالک، مل کے باس کے پاس لے جا کر ہاتھ پھیلانے پر قائل کر دیتی ہے، اور دنیا و آخرت کا انتظام کرنے والی ہستی، میری تخلیق کرنے والی ہستی کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں لے کر آتی؟ وہ کیا چیز ایسی ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندو، اے میرے کریم بندے، اے میرے پیارے بندے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ تجھے کس نے اتنا ڈرا دیا کہ تیرا رب بڑا قہار ہے، بڑا رب تعالیٰ کی صفاتی نام
114 117 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے، آپ سارے نام پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جو آپ کو 2 مرتبہ نظر آئے گی۔ اللہ کے باقی تمام صفاتی نام صرف 1 مرتبہ نظر آئیں گے۔ الغفار ایک بار، القہار ایک بار، اول ایک بار، آخر ایک بار، ظاہر ایک بار، باطن ایک بار، ہر صفت اللہ نے 1 مرتبہ اپنی بیان کی۔ لیکن اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں 2 نام ایسے رکھے جن کا مطلب بھی ایک تھا اور اللہ نے 2 بار کہا، الرحمن اور الرحیم۔ بندے میں تو رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو میری طرف آ تو صحیح، میں تو رحمت کرنے والا بھی ہوں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ لیجیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت، مہربان بھی وہی ہے اور پھر نہایت رحم کرنے والا۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا مہربان وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی ذات کے بارے میں بات نہ ہو۔ میرے پاس کوئی فیصلہ آئے اور مجھے کہا جائے کہ اس کا کوئی جرم ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیجیے، تو میں مہربانی یہ کروں گا، میری مہربانی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ میں کہوں گا اچھا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، یہ میری مہربانی ہو جائے گی۔ غور کیجیے گا، اس ایک جملے سے اپنی بات سمجھا کے مکمل کرنے والا ہوں، بس میں یہ میری مہربانی ہوگی۔ میں ایک دفتر میں بیٹھا ہوں اور میرے ایک سائن سے کسی کا کام ہو جائے گا، کوئی میرے پاس آیا، ہاتھ باندھے اور کہا حضور یہ کام کر دیجیے، میں نے سائن کر دیا، یہ میری مہربانی ہو جائے گی، یہ میں نے اس پر مہربانی کر دی۔ اب سنیے گا ذرا، نہایت رحم والے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہایت رحم والے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو مجرم تھا نا، یہ جس نے قتل کیا تھا، اس نے قتل کسی اور کا نہیں، اس نے میرے کسی چاہنے والے کا قتل کیا تھا، اس نے میری اولاد میں سے، میرے والدین میں سے، میرے رشتہ دار اور کلوز رشتہ داروں میں سے کسی کو مارا تھا۔ اب اگر میں اس کو معاف کر دوں تو یہ نہایت رحم میں آتا ہے۔ وہ ایک سائن جس سے یا میری زندگی بن سکتی تھی یا اس کی زندگی بن سکتی تھی، اور میں نے اگر اس کی بنا دی تو یہ نہایت رحم میں آتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں مہربان بھی ہوں اور نہایت رحم کرنے والا بھی۔ تم دنیا کے اندر رہ کر گناہ کرتے ہو نا، میں مہربان ہوں، ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اور میں نہایت رحم کرنے والا ہوں جب تم اپنے پروردگار کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہو، جہاں مجھے پکارنا چاہیے، جہاں مجھے بلانا چاہیے، جہاں میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکائے گا، تم وہاں بھی مجھے پیچھے کر دیتے ہو۔ تم اپنی ہر خوشی کا کریڈٹ لوگوں کو دے دیتے ہو، تم اپنے ہر غم کا شکوہ میری ذات پر ڈال دیتے ہو، تم اپنی ہر خوشی کا انحصار لوگوں پر کر دیتے ہو، اظہار لوگوں پر کرتے ہو، خوشی ملتی ہے تو پہلے لوگوں کو بتاتے ہو۔ اس کے باوجود بھی میں نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں تمہارے خزانوں میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے۔ اگلی بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ بس بات اب کی نہیں پر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو یار، مجھ سے توبہ کرو۔ فرمایا کہ تمہارے گناہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہو، پھر بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، اس سے معافی مانگو، اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان پاؤ گے۔ اس کی بارگاہ میں سر تو جھکا کر دیکھیے، اس سے کبھی مانگ کر تو دیکھیے، کبھی اس کے ساتھ لاڑ کر کے دیکھیے، جس طرح اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ لاڑ، اولاد والدین کے ساتھ لاڑ کرتی ہے نا، کبھی اپنے رب کے ساتھ لاڑ کریں۔ اور خوبصورت طریقہ آپ کو دعاؤں کی قبولیت کا بتا دوں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، کہا اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے بلایا کرو، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، اور اللہ نے محبت کی ہے اپنے محبوب سے، اور قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کو کبھی یاسین کہہ کر بلاتا ہے، کبھی بددعا والی چہرے کا مالک کہتا ہے، کبھی باللیل کی زلفوں والا کہتا ہے، کبھی مذاق کے کاجل والا کہہ کر بلاتا ہے۔ اور صحابہ کی سنت دیکھ لیجئے، کبھی حضور کو نام سے نہیں پکارا، کبھی یا سیدی کہا، کبھی یا حبیب اللہ کہا، کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا محبوب رب العالمین، کیا کیا صفتوں سے میرے محبوب کو پکارا کرتا ہے۔ اللہ کو کبھی اس کے صفاتی ناموں سے پکاریے، یار تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے میرے مولا، تو غفار ہے، مجھ پر رحمت کرتے ہیں، میری مغفرت کرتے ہیں، مولا میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایک شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کھڑا نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے علاوہ میں جاؤں کہاں، کس سے دعا کروں گا، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو مانگوں گا کس سے جا کر میں۔
اور مجھے تو نہیں دے گا تو مجھے دے گا کون تیرے علاوہ؟ اس دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں جو مجھے تیرے علاوہ دے سکے۔ یا اللہ جب تو ہی میری نہیں سنے گا تو میں کس کے پاس جا کر دعائیں کروں گا؟ میرے مولا میری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا کر دو۔ آج میرے منہ پر اٹھ چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ اس شخص کو جا کر کہہ دو اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی، اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے اللہ کو اتنے لاڈ سے بنایا ہے، اس کی رحمت پر سب کچھ ڈال دیا ہے۔ دنیا میں کسی سے کام نکلوانا ہو نا، اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے اور اس کو کہے نا بس جی آپ ہی میرے بھائی باپ ہو، آپ نے میرا سب کچھ کرنا ہے، بس آپ سے ہی میری امیدیں ہیں ساری۔ جناب والا مجھے نہیں پتا عدالت کدھر ہے، کورٹ کدھر ہے، کچہری کدھر ہے، کس کے پاس جانا ہے، کون سا کاغذ لینا ہے، میرا سب کچھ آپ کو۔ اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ساری امیدیں کر لی، اور وہ تو پھر پروردگار ہے نا، وہ اپنے فرشتوں کو رب قرآن میں فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے، اے فرشتوں میرا بندہ جب مجھے رات کی تنہائیوں میں پکار کر مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو دوں، ان کو جھولیاں بھر بھر کے دوں، ان کی خطاؤں کو درگزر کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے فرشتوں جب مجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ پھر مانگیں گے کس سے جا کر؟ اور جب مجھ سے نہیں مانگیں گے اور تو میں نہیں دوں گا تو ان کو دے گا کون؟ کہا کہ میرے سے محبت کر کے دیکھو، کبھی اللہ سے محبت کر کے دیکھو، کبھی اللہ سے لو لگا کر دیکھو، ہر قدم پہ اپنے رب کو پکار کر دیکھیے، پھر اس کی پکار کا جواب نہ ملے تو مجھے بتائیے گا۔ کبھی تنہائی میں کبھی اکیلے میں اپنے رب سے گفتگو کر کے سیکھیے۔ اور جس شخص کو رب سے مانگنا آ جائے نا، میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ جس شخص کو رب سے مانگنے کا اور رب کو منانے کا سلیقہ آ جائے اس کو دنیا میں پھر کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، جس کو رب سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی اس نے دعا کی، منہ پر ہاتھ پھیر اور چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بھائی میرے پاس آؤ۔ اس شخص حضور کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے صبح سے شام تک کام کیا، مزدوری کی، محنت کی۔ یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ مزدوری کی اور جب اس کو اس کی اجرت ملنے کا وقت آیا تو واپس چل دیا۔ اس نے کہا کیوں ایسا کیا میں نے کر دیا؟ کہا دعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اتنی تسلی سے 5 7 10 منٹ لگا کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اس سے مانگنے کی باری آتی ہے، آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں، نماز پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس سے کچھ مانگا جائے۔ اشہد اللہ کے بعد سے آگے دیکھ لیجئے، کبھی مصطفیٰ کے لیے رب ہمارے منہ سے کچھ منگواتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم پر درود پڑھواتا ہے، پھر کبھی ہماری پوری حضور کی امت پر ہمارے منہ سے اللہ دعائیں کرواتا ہے، پھر حضور کی آل پر اللہ سلام بھجواتا ہے، پھر حضرت ابراہیم کی آل پر اللہ سلام بھجواتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر بھی بس نہیں کی، اس نے کہا نماز تو مکمل ہو گئی وہاں پر، اب تو مانگنے اور دینے کی باری چل رہی ہے نا۔ پھر کہا کہ اچھا ابھی بھی بس نہیں کی، کہا اب اپنی ماں کے لیے دعا کر، اب اپنے باپ کے لیے دعا کر، اب اپنی آل اولاد کے لیے دعا کر۔ حضرات ذی وقار نماز کے اندر انشاءاللہ کبھی موضوع میرا جو اگلے سے اگلے لیکچر کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر جب ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں نا تو اس نماز میں اللہ نے پوری کائنات کی تقسیم بتا دی ہے کہ سب سے اوپر کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے اور اس کے بعد کون ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت مکمل کسی کو نہیں آنی، موت مکمل صرف موت کو آئے گی اور وہ قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن موت کو بکرے کی یا مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو موت آ جائے گی بس، ورنہ ہم نے تو ساری زندگی صرف موت کا ذائقہ چکھتے آگے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں اگلی لیکچر میں بات کروں گا، بات مکمل کروں گا۔ حضرات جنگار بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دیجیے، زیادہ نہیں مانگتا وہ بڑا مختصر سا وقت مانگتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم کا ایک چھوٹا سا واقعہ 2 لائنوں کا آپ کو بتا دوں۔ حضرت نوح کی قوم کو اللہ نے بڑی لمبی عمریں دی تھی، 900 سال 800 سال 700 سال، بڑی بڑی لمبی ان کی عمریں تھی۔ تو ایک 250 سال کی عمر کا بچہ مر جاتا ہے۔ کتنی عمر کا؟ 250 سال کی عمر کا ایک عورت کا بچہ مر جاتا ہے۔ وہ عورت آتی ہے اور آ کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے
کہ اللہ کے نبی یہ 250 سال کی عمر میں مر گیا، اس نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تو اس نے کیا ہی کچھ نہیں زندگی میں، یہ تو بڑا ہی نہیں ہوا تھا، اس نے تو ابھی دنیا کی رونقیں نہیں دیکھی، 250 سال کی زندگی گزار دی۔ حضرت نوح فرمانے لگے ابھی بھی تم ایک بات نہ سناؤ تم اپنے بچے کا غم بھول جاؤ گے۔ کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے کہ قرب قیامت میں ایک امت ایسی آئے گی کہ جن کی عمریں بمشکل 60 70 80 اور بہت بھی زیادہ ہوئی کسی کی تو وہ 100 تک جایا کرے گا، ورنہ زیادہ تر 80% اس امت کی جو موت ہے وہ 80 سال کے اندر ہو جایا کرے گا۔ تو وہ عورت آنسو اس کے تھم جاتے ہیں، رک جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اپنے بچے کا غم بھول جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نوح واقعی کوئی ایسی قوم ہوگی کہ جس کی عمریں اتنی مختصر ہوگی؟ کہا ہاں اس کی عمریں واقعی اتنی مختصر ہوگی۔ تو کہنے لگی کہ ان کے پاس تو پھر وقت ہی نہیں ہوگا، وہ تو گھر بنانے کی بجائے، بلڈنگیں بنانے کی بجائے وہ تو جھونپڑیوں میں اپنی زندگی گزار دیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا۔ اتنا مختصر سا وقت تو لوگ جھونپڑیوں میں گزار جائیں گے، وہ کب اپنی بنگلے کوٹھیاں کاریں بنائیں گے، وہ کب اپنے اللہ کی عبادت کریں گے؟ میں تو اتنا سا وقت ایک سجدے میں گزار دیتی ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ ان کو اتنی مختصر عمریں عطا کرے گا، لیکن اللہ ان کی عمروں میں برکتیں اس طرح سے ڈال دے گا جب وہ اپنی عمروں کو اللہ کے نام پر لگانا شروع کر دیں گے تو کوئی 10 سال 20 سال 50 سال بعد جب دنیا سے جائے گا اس کا نام اللہ ہزاروں سال تک کے لیے زندہ کر دے گا، اس کے نام کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے عمل کر دے گا۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی، ہاتھ اٹھا کر اس کو منانے کی، اپنی ذات سے لاڈ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ